وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، آج سبق نمبر 2 کی مشق کریں گے۔ سوال ہے، درست جملوں کے آگے رائٹ اور غلط جملوں کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ آج ہم آپ کو وضو کے بارے میں بتائیں گے، وضو کس سے نہیں ہوتا اور کس سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا سوال ہے؟ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا دودھ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کون سا سوال ہے؟ کیا دودھ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 3، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 4 ہے، بغیر کپڑے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ بغیر کپڑے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل والدین بچوں کو جب واش روم میں لے جاتے ہیں تو ان کا اگر وضو ہے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر انہوں نے ہاتھ پہ کپڑا یا کوئی دستانے پہنے ہوئے ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بغیر کپڑے، کیا ہے؟ بغیر کے کپڑے نہیں، ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا ہے تو آپ کا وضو ہے تو وہ کیا ہو جائے؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، بہانے کے راستے کوئی بھی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ بہانے کے راستے کوئی بھی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہانے کے راستے کوئی بھی چیز گندگی نکلے تو آپ کا کیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 6، نیل پالش لگانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ نیل پالش لگانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اس سے وضو نہیں ہوتا۔ اس سے وضو نہیں ہوتا کیونکہ اس سے آپ کی انگلیوں کے اوپر لیڈیز لگاتی ہے نیل پالش تو اس سے آپ کی تہ جم جاتی ہے، جس کو لیل کہتے ہیں، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 7 ہے، گالی نکالنے غیبت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 8 ہے، کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 9 ہے، ہاتھ اور منہ دھونے سے مکمل وضو ہو جاتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ ہاتھ اور منہ دھونے سے مکمل وضو ہو جاتا ہے۔ اس سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آج کل والدین جب بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں صرف ہاتھ اور منہ دھو دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا سپارہ پڑھ کے آؤ، تو آپ یہ اس سے وضو بچے کا وضو نہیں، اگر وضو نہیں ہوگا تو قرآن مجید پڑھنے کا اس کو ثواب کی جگہ کیا گناہ ملے گا۔ تو آپ والدین کو چاہیے کہ جب بھی بچے کو قرآن مجید پڑھنے میں بیٹھے یا کہیں بھیجیں تو اس کو پہلے وضو کر کے بتائیں کہ وضو اس طرح کرنا ہے۔ اگر بچے کا وضو
آپ کو کیا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو پیشاب آ گیا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اسے ہاتھ اور منہ دھو لیے تو اس سے وضو ہو جائے گا, نہیں. اس کو بچے کو دوبارہ سمجھائے کہ بیٹا اس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ نے مکمل سنت رسول کے مطابق وضو کرنا ہے, تو اس سے آپ قرآن مجید پڑھ سکیں گے. السلام علیکم.